الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال عز وجل: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرب هو الذي يربي عبده فيدبره. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام ثنا اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا مدبر ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے. کسی اور کی عبادت اس کے سوا جائز نہیں ہے. جو کرے گا وہ پچھتائے گا، برباد ہو جائے گا، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر لے گا. کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اللہ کا حق ادا کیا، توحید کی زندگی گزاری، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیا. اللہ عز و جل کی جتنی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی، پیارے نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم امتیوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی جس سے ہمیں جنت ملے گی، اور عمل کرنے کا طریقہ سکھایا جس سے اعمال قبول ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد
18 ربیع الاخر 1447 ہجری مطابق 10 اکتوبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز طلباء و طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں مختلف مضامین سبجیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ توحید یا عقیدہ کہیں، فقہ، حدیث، تفسیر، سیرت، عربی گرامر اور تربیت اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ یہ تمام چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم توحید، فقہ اور حدیث اور الدروس المہمہ پڑھیں گے۔ توحید میں آج ہمارے درمیان ہے ارکان التوحید اور اس کی وضاحت۔ ارکان کا مطلب پلرز ہیں۔ توحید کے دو اہم ارکان ہیں، پلرز ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ارکان اسلام کے بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان کا رکن، عبادت کے ارکان، ویسے توحید کے بھی ارکان ہیں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، چھوٹے چھوٹے سوالات۔ اسلام کے ارکان کسی کو نہیں معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے؟ شاباش، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے بیٹے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ہاتھ جی 6۔ احسان؟ شاباش۔ اور عبادت کے ارکان؟ اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ احسان کا رکن 1 ہے، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو، یا اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے ارکان 3 ہیں۔ کیا ہے؟ محبت، ایک بولا میں، 2 تو بول دیے، سوائے 1 کے باقی سب کو جواب دینا ہے۔ جی کیا؟ عبادت کے ارکان، محبت 1 اور 2 ہیں۔ شاباش انصاری صاحب، انصاری بھائی، امید اور بہت اچھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی، ماشاء اللہ، بہت اچھے شہزاد بھائی، انصاری صاحب، شہزاد بھائی، بارک اللہ فیک۔ عبادت 3 چیزوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے، محبت، امید اور خوف، پڑھے تھے ہم۔ اور سلف صالحین نے جو ہے پرندے کی مثال دی۔ محبت جو ہے سر ہے، اور پرندے کا سر مثال کے طور پر، اور ڈر اور امید 2 پروں کی طرح ہے۔ تینوں سلامت، سیر سلامت، اڑان صحیح رہے گی۔ سر کٹ جائے گا تو پرندہ ختم، پر کٹ جائیں گے تو اڑان نہیں ہوگی۔ تو اگر ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں میں اللہ کے لیے محبت خالص ہے، اس کی ذات سے صحیح امید ہے، اور ہم ڈرتے ہیں، تو ہم صحیح چلیں گے، صحیح اڑان، پرندے کی اڑان، ہماری زندگی صحیح گزرے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو اسی طریقے سے توحید کے بھی ارکان ہیں، توحید کے بھی پلرز ہیں۔ یاد رکھیے، توحید کے ارکان کتنے ہیں؟ آج پڑھ رہے ہیں ہم، نہیں پڑھے، جو نہیں پڑھے میں نہیں پوچھوں گا، جو پڑھ لیے وہ پوچھوں گا میں۔ ارکان التوحید 2 ہیں، توحید کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1 النفی،
نمبر 2 الاثبات، نفی اور اثبات، نفی اور اثبات یہ عربی الفاظ ہیں۔ نفی کا مطلب انکار، اثبات کا مطلب اقرار۔ اقرار بولیے یا ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دو ہیں، توحید اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس نے یہ دو چیزیں سمجھ لیں، نفی کیا ہے، اثبات کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے نفی اور اثبات، اس کو توحید سمجھ میں آئے گی۔ اور جو نصوص ہیں یعنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی توحید سے ریلیٹڈ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو توحید سے ریلیٹڈ ہیں، اگر ان تمام کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، تو یہ دو چیزیں اس میں ہیں۔ کیا دو چیزیں؟ نفی اور اثبات۔ بولیے ایک مرتبہ، نفی اور اثبات، تاکہ زبان سے ادا ہوں یہ الفاظ۔ نفی اور اثبات، انکار و اقرار، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، اچھا یہ توحید کے کلمے میں ہے یہ دونوں چیزیں۔ توحید کا کلمہ کیا ہے عبد الرحیم؟ توحید کا کلمہ، کلمہ توحید وہی کیا ہے؟ اشہد نہیں ہے گا، شہادت کو بھی ہٹائیے، اس کے بعد کیا بولیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اشہد تو ہم گواہی دے رہے ہیں، شہادہ گواہی۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، اس سے بڑا سچ نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایک کلمہ، آپ کو پتہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سلام جنت کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے انسان اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اس کی دنیا سنور جائے گی۔ لا الہ الا اللہ سے اس کی آخرت بن جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، سمجھ لے، عمل کر لے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ دنیا کا امن اس سے قائم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ سے انسان کو ہدایت نصیب ہوگی۔ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، یا سب سے بڑا ذکر ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو دعا ہے، انہوں نے جو اللہ سے کہا تھا کہ مجھے ایک دعا سکھا، ایک ذکر سکھا کہ میں پڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ ترازو میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے میں ہے وہ دو ارکان۔ کیا ہیں دو ارکان؟ نفی اور، پہلے نفی بولیے کیونکہ نفی پہلے ہے۔ نفی اور اثبات، نفی اور اثبات کس کو کہتے ہیں؟ نفی نفی کا مطلب انکار ہے، معبودان باطل کا انکار کرنا کہ وہ سچے معبود نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ نفی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، دنیا میں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے عبادت کے لائق؟ صرف ایک ذات جس کا نام ہے اللہ، یہ الا اللہ میں ہے۔ اب جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے، دونوں ارکان ہیں نا اس میں۔
تو نفی کہاں ہے، اثبات کہاں ہے؟ لا الہ میں نفی ہے، لا الہ میں کیا ہے؟ نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے۔ لا الہ مطلب کوئی ذات، اردو دیکھیے اس کی ترجمہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب، لا مطلب نہیں، الہ یعنی عبادت کے لائق، معبود۔ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے معبود ہونے کا انکار کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے معبود ہونے کا انکار۔ فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہیں، پیغمبر رسول عبادت کے لائق نہیں ہیں، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، علماء، والدین، رشتہ دار عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آسمان عبادت کے لائق نہیں ہے، زمین عبادت کے لائق نہیں ہے، شجر و حجر عبادت کے لائق نہیں ہے، پتھر، درخت عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پرندے، جانور، حیوانات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ میں یہ نفی اس کو بولتے ہیں، انکار ہے نا اس میں، لا ہے نا، لا نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے انکار۔ الکفر بالطاغوت کہتے ہیں، طاغوت کا انکار، کہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ساتھ میں اثبات ہے، الا اللہ۔ لا الہ کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، مطلب اللہ کی ذات واحد، اللہ کی ذات الاحد، ساری عبادتوں کے لائق ہے، مستحق ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ دو چیزیں ہوں گی، نفی اور اثبات، انکار و اقرار لا الہ الا اللہ میں، تو توحید صحیح، اور اس چیز سے انسان کو نجات ہوگی۔ اگر کوئی نفی کرتا ہے، اثبات نہ کرے، تو پھر اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کی توحید صحیح نہیں، اس کو نجات نہیں ملے گی، اس کو لا الہ صرف بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صرف لا الہ پڑھے، نہ اس کا کلمہ صحیح، نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے۔ اور اگر لا الہ کو چھوڑ کر وہ خالی الا اللہ الا اللہ الا اللہ بولتا رہے، حیدرآباد میں الا اللہ ایک اور ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ الگ ہے، حیدرآباد کی زبان الگ، حیدرآباد کی بریانی الگ، حیدرآباد کا طور طریقہ الگ، حیدرآباد کا لائف سٹائل الگ، حیدرآباد خود ایک الگ شہر ہے دنیا کا، ٹھیک ہے؟ یہ جگہ نہیں ہے کہ میں حیدرآباد کی خوبیاں یا خامیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ چلیے، حیدرآباد کا ایک الگ جملہ ہے الا اللہ، وہ زبان پہ آتا، ارے آئے بیٹھے بھائی، الا اللہ نہیں بولے بولتے، کیا بولتے؟ الا اللہ نہیں بولے بولتے، ایسے وہ الا اللہ الگ میننگ میں بولا جاتا ہے حیدرآباد میں۔ چونکہ آپ سب حیدرآباد سے نہیں ہیں، چھوڑیے، وہ حیدرآباد کا ایک کلچر ہے، وہاں کی ایک زبان ہے۔ ارے زب بول کے آ گیا بھائی، بولتے اب زب بولے تو آپ بولیں گے واٹ از زب، تو اس وقت وہ سائڈ پہ رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ وہاں کے کچھ جملے ہیں جو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، اب آپ کو سمجھانا بولے تو وہ الگ ہے، آپ کو دین سمجھانے کے لیے بٹھائی یہاں پہ، آپ کو زب کیوں بولتے، کب یوز ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سائڈ میں رکھیے۔ اگر کوئی شخص الا اللہ کہتا ہے، صرف لا الہ نہیں کہتا، الا اللہ کہتا ہے صرف، تو بھی اس کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا، اس کی توحید صحیح نہیں ہوگی، اس کو الا اللہ سے نجات نہیں ہوگی۔ پھر نفی اور اثبات اکٹھے ایک ساتھ کہنا ہوگا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے پورا، نہ صرف لا الہ کہنے سے فائدہ، نہ صرف الا اللہ کہنے سے فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ دونوں ملا کر کہیں گے آپ لا الہ الا اللہ، تو آپ کا کلمہ درست اور صحیح ہوگا۔ اب یہ جو نفی اثبات ہے، یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے، اور احادیث سے بھی۔ چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، ایک آیت میں پڑھ کے بتا دوں گا کہ ایک آیت پڑھ کر میں بتا دوں گا
کہ اس میں نفی کہاں ہے اثبات کہاں ہے. اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں کہاں ہے نفی کہاں ہے اثبات سوائے اسحاق کے باقی کے تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اسحاق ایک طالب علم ہے ماشاءاللہ، مکہ میں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، دارالحدیث فارغ ہو چکے ہیں آپ وہاں سے، چل رہا ہے دارالحدیث مکہ میں طالب علم ہے آخری سال، ایسا ان کو تو اس سے زیادہ معلوم ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال میں پڑھوں گا، ایک آیت میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، دیکھیے باقی کی آیتوں کا ترجمہ کروں گا میں، آپ بتائیے اس میں نفی کدھر ہے اثبات کہاں ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ترجمہ اس کا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، کیا کہنے کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. چلیے یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک مرتبہ خطا. اب نعیم بھائی ہے نا، آپ اس ایک آیت کا جواب دے دیں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ. چلیے اس میں نفی کہاں ہے؟ نہیں، نفی کہاں ہے پوری آیت میں؟ میں پڑھوں پھر سے، شاباش. واجتنبوا الطاغوت میں نفی ہے، طاغوت سے بچو، اور اثبات کہاں ہے؟ اعبدوا اللہ. بہت اچھا، صحیح جواب. دیکھیے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ اثبات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، یہ کیا ہے؟ نفی. کیوں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا، ہاتھ اٹھائیے، دوسری آیت. اچھا ہے نا آیت؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بہت آسان ہے، ترجمہ کروں گا میں کیونکہ قرآن ہے، عربی ہے. آپ لوگوں کو انگلش آتی، شاید عربی نہیں آتی. نہیں، ارے ہاں بھول گیا میں، انگلش آتی، اردو آتی. انگلش میں پرفیکٹ، سینٹینسز، واولز، اور جو ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈورب، ورب، اور آرٹیکلس، سینٹینسز، پروناؤنسیشن، سب آتا آپ کو ماشاءاللہ. عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، نہیں آتی. ارے انگلش کیسے آتی ہے؟ سب چیزیں سیکھیں، محنت کیے. بولے ضروری ہے، کوچنگ کلاسز لیے. وہ حیدرآباد میں جگہ جگہ پہلے نظر آتے، اسپوکن کیا تھا وہ؟ انگلش، اسپوکن انگلش، کہیں وہ سکھا رہے، کہیں یہ سکھا رہے، کہیں وہ سکھا رہے، کہیں یہ سکھا رہے. بہرحال عربی نہیں سیکھے تو بہرحال اب قرآن عربی میں ہے، اب آیتیں عربی میں ہیں، اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ انگلش بولنے والوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء. ترجمہ کیا ہے اس میں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. کہاں ہے نفی، کہاں ہے اثبات؟ چلیے شاباش. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں نفی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں اثبات ہے. بہت اچھا. چلیے ختم، دونوں جواب دے دیا. اب ہاتھ نہیں اٹھانا عبداللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی. ترجمہ سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں برات کا اظہار کرتا ہوں، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو عبادت، سوائے اس ذات کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ہاں، او ماشاءاللہ عبید، ویری گڈ بیٹا. کہاں ہے نفی، کہاں ہے اثبات اس آیت میں؟ براء مما تعبدون نفی ہے، ویری گڈ، شاباش. الا الذی فطرنی، آگے الا الذی فطرنی ہے، سوائے اس کے جس نے مجھے، اس میں اثبات. بہت اچھا، کیا بات ہے بھائی، مبارک ہو سید امجد حسینی صاحب، بیٹا صحیح جواب دے رہا. اگلی آیت. اچھا زیادہ آیتیں نہیں ہیں، تھوڑی سی آیتیں انہوں نے پڑھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ، تو بتا دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ بتا دیا. اچھا ایک اور باقی ہے،
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اچھا عبدالرحمن اٹھا دیے. حافظ عبدالرحمن بولیے. یکفر بالطاغوت کیا ہے؟ اس میں نفی ہے. ویؤمن باللہ اس بات ہے. بہت اچھے. خلاص سوالات. حریت الاعتقاد، عقیدے کی آزادی. کیا؟ عقیدے کی آزادی. سنیں کبھی ایک کانسیپٹ بولوں گا میں، ایک گمراہ کن سوچ، ایک غلط سوچ، غلط کانسیپٹ کہ ہے کیا ہے لوگوں میں بعض پھیلا ہوا ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں حریت الاعتقاد، مطلب عقیدے میں آزادی. مطلب بھائی آپ پابند مت کرو کسی کو توحید کے لیے. ہر شخص آزاد ہے اپنے عقیدے کو لے کر. اس کی مرضی وہ جو عقیدہ رکھے، اس کی مرضی وہ جو عقیدہ رکھے. آپ اللہ کو مانتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے مانیے آپ. وہ لکشمن کو مانتا ہے. وہ آسمان کو مانتا ہے کہ آسمان عبادت کے لائق ہے، ماننے دیجیے اس کو. بھئی اس کی اپنی سوچ ہے. وہ کہتا ہے جبریل فرشتے جو ہے عبادت کے لائق ہیں، اس کو سمجھنے دیجیے. نہیں یہ غلط وہ غلط. کسی کو غلط نہیں بولنا. دل نہیں توڑنا. اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے جل کے راکھ ہو جائے گا وہ قیامت کے دن. اس سے اچھا ہے کہ یہ ٹکڑے سمجھ لے اپنے، حالانکہ ٹکڑے نہیں کر رہے ہیں اس کے. حریت الاعتقاد. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی غلط شرک، غلط شرک، شرکی عقیدہ، کفری عقیدہ، باطل عقیدہ. ایسا نہیں بولنا بھائی. کتنا بولتے آپ لوگ. پیار محبت آپ وہ سمجھنا ہے سمجھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں. لکم دینکم ولی دین بولیے. تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تیرا عقیدہ تیرے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ. کیا یہ صحیح ہے سوچ کہ انسان کو آزادی ہے ایک عقیدے کے چیپٹر میں کہ جو چاہے عقیدہ اپنا لے؟ شرک کر لے مرضی اس کی، کفر کر لے مرضی اس کی، توحید پہ رہے، اسلام پہ رہے، ایمان پہ رہے، مرضی اس کی. اللہ کو سچا معبود مانے، اس کی مرضی. بڑی مخلوق سورج، ایک بڑی مخلوق ہے وہ بھی، اس کو معبود سمجھ رہا ہے، وہ سمجھنے دیجیے نا. مت توڑو کسی کا دل. پتھر توڑو. اور وہ بکرے کا بھیجا کھائے کبھی آپ، اس کے لیے منڈی توڑنا پڑتا، سخت رہتی. اس کے بعد اندر سے نکلتا بھیجا، اس میں مرچی نمک صحیح ڈال کے حساب سے تلے. اس کے بعد گیہوں کی روٹی سے کھائیے گرم گرم. بھیجا اور روٹی، کیا مزہ آتا. لیکن تلنا سے بھیجا. بعض عورتوں کو آتا، بعض لوگوں کو نہیں آتا. بہرحال تو منڈی توڑو مطلب بکرے کی، سب توڑو، کسی کا دل مت توڑو. دل ٹوٹ جاتا. اس کو غلط بول رہے، ارے شرک کر رہے، تم شرک کر رہے، غلط ہے یہ ایسا. شرک مت بولیے آپ. بس آزادی ہے، اس کو رہنے دیجیے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. کس کو معلوم اللہ معاف کر دے اس کو. آپ شرک بول کے بول رہے جہنم میں جاتا بول کے ڈرا رہے ہو اس کو. ہو سکتا انہیں چلے جاتا ہوں گا جنت میں. عقیدے کی آزادی، حریت الاعتقاد، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں غلط، 100% غلط. آزادی نہیں ہے کسی انسان کو عقیدے کی، بلکہ طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان ضروری ہے. اگر کوئی کہ نہیں ہم انکار نہیں کریں گے، بھائی توڑتا دل ناراضگی ہو جا رہی ہے، لوگ جو ہے دور ہو جا رہے ہیں. لوگوں کو قریب کیجئے، دور مت کیجئے. شرک بولنے سے دور جاتا، نظروں سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے دور چلے جا. بولیں گے شرک، غلط کو غلط بولنا، صحیح کو صحیح بولنا، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. طاغوت کا انکار واجب ہے، اللہ پر ایمان واجب ہے. عقیدے کی آزادی نہیں ہے انسان کو، بلکہ ایک ہی عقیدہ ہے سچا،
اور وہ توحید کا عقیدہ ہے. اسی کو اپنانا ہوگا اگر نجات چاہیے, اسی کو اپنانا ہوگا اگر جنت چاہیے, اسی کو اپنانا ہوگا اگر اللہ کی رضا چاہیے, ورنہ بربادی ہے. کہاں کی آزادی؟ آزادی کی بات نہیں, بندہ آزاد نہیں ہے عقیدے کے چیپٹر میں. ہاں حلال چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں اس میں اس کو آزادی ہے کہ کسی ایک چیز کو چن لیں. آپ بیگن کھائیے, آپ کو پسند ہے, مجھے ٹماٹے پسند ہے, میں ٹماٹے کھاؤں گا, وہ بھی حلال یہ بھی حلال, آزاد ہیں. میں ہمارے بعض شاگرد اکثر و بیشتر ناشتہ کرنے جاتے ہیں, وہاں جو ہے میں بھیجا کھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے ایک شاگرد کو جو ہے پائے پسند ہے, پائے کھا لیتے ہو. ایک دوسرے چائے روٹی کھاتے, ہمارا بچپن یاد دلا دیتے ہو, روٹی ڈبا کے چائے میں کھاتے, ان کو وہ پسند ہے, کھا لیتے وہ روٹی کو. چائے ہم بھیجے کے ساتھ روٹی کھا رہے, وہ جو ہے پائے کے ساتھ کھا رہے, وہ اسی کی دال رہتی ہے. وہ کون سی دال ہے جی امجد بھائی؟ وہ ماش کی دال کسی کو پسند ہے, ماش کی دال کے ساتھ انہوں روٹی کھا لیتے. بھائی اس میں آزادی ہے کیونکہ یہ حلال چیزیں ہیں. اوکے, یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کا مسئلہ نہیں, عقیدے میں آزادی نہیں ہے, بلکہ آپ کو توحید کا عقیدہ اپنانا ہوگا, شرک سے اپنے عقیدے کو بچانا ہوگا, کفری عقیدے سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا, کیونکہ یہ واجب ہے. آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. مرضی جس کی چاہے عبادت کرے, نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, وہ اللہ عز و جل کا سب سے پہلا حکم یہ ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگو, عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر تقوی پیدا ہو جائے. حکم ہے اس کا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو تم؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدا ہی آپ ہوئے ہیں توحید کے لیے. آپ اپنی پیدائش کو بھول گئے. کیوں پیدا ہوئے آپ کو نہیں پتا؟ پیدا کیا گیا آپ کو توحید کے لیے. اللہ عز و جل آپ کا خالق آپ کو کہہ رہا ہے, آپ کے لیے یہ آیت ہے, ہم سب کے لیے یہ آیت ہے. کیا آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے, آپ آزادی کی بات کرتے ہو عقیدے میں. تمام پیغمبروں کی بعثت توحید کی دعوت کے لیے ہوئی ہے. ابھی پڑھے آپ, ابھی جواب دیے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول بھیجے گئے, اور وہ اپنی قوم سے کہتے تھے اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا خلاصہ کہ عقیدے کی آزادی نہیں ہے بابا. تمام لوگوں کو توحید والا عقیدہ اپنانا ضروری ہے, واجب ہے. اسی سے دنیا کا امن ہے, اسی سے لوگوں کی ہدایت ہے, اسی سے قبر کے سوالات کا جواب ملے گا, آسانی سے جواب دے سکتے ہیں آسانی سے. اسی سے قبر میں ثابت قدمی ہوگی, اسی سے جہنم سے آزادی ہوگی, اسی سے جو ہے جنت کا داخلہ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ چلیے, اس کے بعد توحید کی قسمیں. کس کی قسمیں؟ قسمیں مطلب قسمیں. قسمیں مت کھاؤ, وہ قسم ہے. قسمیں مطلب آپ بول, آپ قسمیں مطلب توحید کی قسمیں, ٹائپس. چلو سمجھ میں آ گیا. بولا کیا ہے قسمیں, نہیں سمجھ میں نہیں. ٹائپس آف توحید. ہاؤ مینی ٹائپس آف توحید آر دیر؟ انگلش غلط بولے تو بولو میاں. آنسر, دیر آر 3 ٹائپس آف توحید. ایسا کلاس کا ماحول بھی لانا تھوڑا. اردو میڈیم. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. اب تیلگو بولے تو عبدالعزیز فواد بھائی سے پوچھنا پڑتا. انی رکالو بولتے ہیں, ارے صحیح نکل گئے. انی رکالو توحید قسمیں, موڑو رکالو توحید قسم. چھوڑ دیجئے اس کو تیلگو.
توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ بہت مرتبہ پڑھے ہم، الدروس المہمہ میں پڑھے، الاصول الثلاثہ میں پڑھے، کشف توحید کشف شبہات میں شاید پڑھے، اس کو کتاب التوحید میں پڑھے، سب پڑھے، اب بھولیے مت اس میں بھی پڑھ رہے، اب شاید اس کے بعد نہ پڑھیں۔ آپ بولیں گے اتنے مرتبہ پڑھے پھر پڑھ رہے، کیوں پڑھ رہے معلوم؟ ابھی پوچھوں، میں نہیں پوچھتا، میں اگر سوال کروں تو جواب نہیں دیں گے آپ۔ ربوبیت الوہیت میں کیا فرق ہے بولیں گے تو جواب صحیح نہیں دیں گے آپ، تو پھر پڑھنا تو بنتا ہے نا، پڑھنا چاہیے نا۔ چلیے، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، نمبر 3 اسماء و صفات۔ توحید کی 3 قسمیں، بعض علماء نے 2 بھی کیا ہے، یعنی دونوں کو ایک کیا ہے، ایک کو ایک ہے، ربوبیت کو ایک کیا ہے، الوہیت اسماء و صفات کو شاید ایک کیا ہے، ایسے بہرحال ایسے ہے، لیکن عام طور پر جو علماء لکھتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں توحید کی، وہ 3 قسمیں بتاتے ہیں، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ آسان ہے، اس کے لیے جو سمجھنا چاہے، جو سونا چاہے اس کے لیے آسان کا ہے۔ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ جمعرات کی رات میں ذرا جلدی سونا، یہ ایک وہ بنا لیجیے آپ، کیا عادت بنا لیجیے۔ کیوں؟ آپ بولیں گے جمعرات کو کیسے سونا، روزانہ آفس بول کے جلدی سوتے، آفس بول کے جلدی سوتے نا، تو آپ دعویٰ سینٹر جانا ہے بول کے جلدی سوئیے۔ کیوں؟ رات کی نیند پوری نہیں ہوگی، میں ربوبیت بولوں گا آپ کو کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انسان کو سکون نہیں رہتا، دماغ کو، جب دماغ کو سکون نہیں رہتا تو زبردستی بیگم لے کے چلے بول کے چلے آتے آپ، اب بیٹھ کے سنتے رہتے، سوتے رہتے، سنتے رہتے، سوتے رہتے، اب سوتے سوتے جو سنے وہ تو سنے نہیں، سنتے سنتے جو سنے وہ سنے، سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ بہرحال نیند کا ایک وقت ہوتا ہے اور نیند پوری ہونا ضروری ہے۔ الربوبیہ، الالوہیہ، اسماء و صفات۔ اچھا، یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے بھئی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ ٹائپس آف توحید، دیر آر 3 ٹائپس آف توحید، ربوبیہ، الالوہیہ، اسماء و صفات، تو آپ بولنا الاستقراء، عربک ورڈ ہے یہ، آپ اس کا آنسر دینا کہ یہ جو 3 ٹائپ کی توحید ہم بتا رہے ہیں، یہ جو ہے قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں میں انہی 3 قسم کی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں۔ ربوبیت والی آیتیں موجود ہیں، الوہیت والی آیتیں موجود ہیں، اسماء و صفات والی آیتیں موجود ہیں۔ جب احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ربوبیت والی احادیث، الوہیت والی احادیث یا اسماء و صفات سے متعلق احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیر آر 3 ٹائپس آف توحید، توحید کی 3 قسمیں ہیں، الربوبیہ، الالوہیہ، الاسماء و صفات۔ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا خلاصہ ان 3 قسموں کا۔ سب سے پہلے ہے توحید ربوبیت۔ اچھا، ابھی بتا دوں میں، اگر آپ اب ہاتھ اٹھائیے، چھوٹا سوال، چھوٹے بچوں سے، بڑے لوگوں سے بڑے بڑے سوالات ہوں گے، ڈونٹ وری، ویٹ، چھوٹے بچوں سے سوال، قرآن میں، قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن میں پہلی سورہ کون سی ہے؟ چھوٹے بچوں سے سوال ہے، چھوٹے بچے بولے تو معلوم نا، کتنی ایج کے؟ 15 بلو ابو، بلو، چھوٹے بچے ہیں۔ قرآن میں پہلی سورہ کون سی ہے؟ ہاں حماد، ہاتھ اٹھا کے خوش کر دیا، جواب نہیں دے رہا، چلو چھوٹا، 5 سال کا ہے۔ کون ہاتھ اٹھائے تھے پہلے؟ رائٹ ہینڈ اٹھانا، عمار بیٹے، اچھا انہیں بھی اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی بیٹے، سورہ اقرا، اقرا کسی سورہ کا نام ہے بیٹے؟ نہیں، عمار، سورہ فاتحہ، شاباش، سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے، کیا دوسری سورہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہم کون سی سورہ پہلے اتری نہیں پوچھا میں، آپ سوال سمجھو بیٹے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی سورہ پہلے اتری، یہ مصحف ہے، یہ مصحف ہے نا، مصحف، اس کو قرآن نہیں بولتے، مصحف بولتے، آپ لوگ بھی مصحف بولیے، ٹھیک ہے، اس کو مصحف بولنا زیادہ اچھا ہے۔
قرآن بولتے ہیں لوگ جن کو مطلب پتہ نہیں ہے. مصحف بولیے. جب ہم کھولتے ہیں مصحف تو پہلی سورہ کون سی ہے پوچھا میں. سورہ فاتحہ. یہ دیکھیے تمام مصاحف میں، چاہے وہ سعودیہ سے چھپے ہوں، انڈیا پاکستان سے چھپے ہوں، دنیا کی کسی بھی کنٹری سے چھپے ہوں، پہلی سورہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. چلیے ایک سوال. قرآن مجید میں لاسٹ سورہ کون سی ہے عبد الرحیم؟ سورۃ الناس. شاباش. سورۃ الناس. سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس. الحمدللہ رب العالمین پہلی سورہ ہے نا سورہ فاتحہ. لاسٹ سورہ. اب آپ یاد رکھیے کہ یہ جو توحید کی تینوں قسمیں ہیں اس کی دلیل پہلی سورہ میں بھی ہے، لاسٹ سورہ میں بھی ہے. پہلی سورہ میں بھی ہے، لاسٹ سورہ میں بھی ہے. کہاں ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے تاکہ اور چیز واضح ہو جائے. جو پہلی سورہ ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ، اس میں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں کی دلیل ہے. کہاں ہے سن لیجئے، میں بتا رہا ہوں، آپ بعد میں بتانا، آج میں بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. الوہیت کی دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسماء و صفات کی دلیل مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم. چلیے اور آسان، بس اور بھی ہیں، تفصیل میں مت جائیے آپ. جتنا سوال اتنا جواب. تھوڑا کھانا اچھا کھانا بولتے ڈاکٹرز. بریانی کھا رہے، فل مرچی کی اتنی بہت سی بریانی کھا رہے، رکھو کھاؤ اچھا ہے. گیہوں کی 2 روٹیاں کھاؤ جو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، ناشتے میں بھی کھاتے، ڈنر میں بھی کھاتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سال بھر میں ڈنر میں روٹی کھاتا ہوں اللہ کے فضل سے. ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ. بھینڈی تلیے کچی پکی، تھوڑا مرچی مسالہ سے ڈال کے 2 روٹی کھائیے، اچھا ہے، ہیلتھی فوڈ ہے. اتنی بہت سی بریانی کھا رہے ہیں، فل مسالہ، فل مرچی، اس میں صحت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ میں ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین ربوبیت کی دلیل، ایاک نعبد و ایاک نستعین الوہیت کی دلیل، الرحمن الرحیم اسماء و صفات کی دلیل. ہو گیا. ٹھیک ہے. آئیے لاسٹ سورہ کون سی ہے؟ وہ سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ربوبیت کی دلیل، الہ الناس الوہیت کی دلیل، ملک الناس اسماء و صفات کی دلیل. اب وہ جب تینوں کی تفصیل آئے گی آپ کو سمجھ میں آئے گا ربوبیت، الوہیت، اسماء. ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیہ لفظ جو ہے رب سے نکلا ہے. کس سے؟ رب. رب کے 3 معنی ہیں، یاد رکھیے: خالق، مالک، مدبر یا مربی. رب کے 3 معنی ہیں: خالق، مالک، مربی یا مدبر. خالق مطلب پیدا کرنے والا، مالک بادشاہ، اور مربی یا مدبر کائنات کا سسٹم چلانے والا، نظام چلانے والا. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہی ہے، دنیا میں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے فائدے کی، کہ صرف رب اللہ کو بولا جائے گا بغیر کسی اضافت کے. اگر آپ کہتے ہیں کون ہے رب، تو آپ بولیں گے رب صرف اللہ ہے. اگر اضافت کر رہے، اضافت معلوم آپ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جمعرات نہیں، ایڈیشن نہیں، ایڈیشن نہیں بولتے، اضافت. پوچھ رہا ہوں میں، کچھ سوالات جوابات کے لیے نہیں ہوتے. ڈو یو نو کا مطلب اٹریکشن چاہیے آپ کی. کوشچن کر رہے ہم پڑھانے کے بعد تو اس کا مطلب آپ کا آنسر چاہیے. پڑھانے سے پہلے کوشچن کر رہے تو آپ کا اٹریکشن چاہیے. آنسر دیتے اٹریکشن دیتے، دونوں دیتے جب اس کی ضرورت پڑے. جب آنسر چاہیے ہم آنسر دیں گے، جب اٹریکشن چاہیے، اٹریکشن نہیں بولتے نا اس کو، توجہ. ارے اٹینشن کیا؟ اٹریکشن بولتے جب سے کام پڑ رہا بول میاں، میں بولتے جا رہا ہوں. اٹینشن، ہاں گڈ، اٹینشن. اٹینشن چاہیے، آنسر چاہیے.
جب اٹینشن چاہیے اٹینشن دیجیے، آنسر چاہیے آنسر دیجیے. چلیے، اضافت کیا ہے؟ وہ الاضافہ، وہ جمعرات کے دن عشاء کے بعد کلاس چل رہی دیکھیے لغہ العربیہ کی، وہاں وہ آئے گی. جی کل موصوف صفت پڑھے تھے ہم، المنعوت نعت. ویسے ایک اضافت بھی ہے جو پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم، ایک اسم کی نسبت دوسری اسم کی طرف کرنا. اضافت کا مطلب نسبت، کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کرنا. جیسے یہ کیا ہے؟ قلم، ایک اسم ہے چیز. اب اس کی نسبت میں کر رہا ہوں حماد کی طرف. بیٹھو بیٹھو. حماد کا پین، میرا بیٹا ہے حماد، حماد کا پین، قلم و حماد، تو میں نے پین کی نسبت حماد کی طرف کی، تو اس کو بولتے ہیں اضافت. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ حیدرآباد کی بریانی، کیونکہ وہی ایک بریانی ہے اصل، ناراض نہیں ہونا کہ حقیقت وہی ہے. بریانی کی نسبت میں نے حیدرآباد کی طرف کی. ٹھیک ہے، تو بریانی کی نسبت حیدرآباد کی طرف کی، اس کو نسبت اضافت کہتے ہیں. ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ چلو تیسری آخری مثال، مکہ کی مسجد، مکہ شہر کی مسجد. تو مسجد کی طرف میں نے مکہ شہر کی طرف کی، یہ اضافت ہے. تو رب بغیر اضافت کے اگر صرف رب بولا جائے گا صرف اللہ کے لیے ہوگا. اگر آپ اضافت دیتے ہیں تو جائز ہے. جیسے رب البیت، رب الدار، رب الدابہ کہتے ہیں. رب المنزل کون ہے بولتے ہیں؟ گھر کا اونر کون ہے بھائی؟ یہ گھر کس کا ہے؟ گھر کا مالک کون ہے؟ وہاں گھر کا مالک کے معنی میں آتا ہے. اب کسی کو آپ پوچھنا ہے یہ گھر کا مالک کون ہے تو بول رہے من رب البیت، تو رب لفظ ہے وہاں، رب البیت گھر کا مالک. تو آپ بولیں گے ارے گھر کے مالک کو رب بول دیے. نہیں نہیں نہیں، الاؤ ہے الاؤ ہے. قرآن کی آیت سنیے، سورہ یوسف میں وہ واقعہ ہے کس کا؟ یوسف علیہ السلام. وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں کیا ہے، ایک آیت ہے جس میں یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ بھائی اپنے آقا کو جو ہے اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. دو لوگ آئے تھے اپنے خواب لے کر، یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر کر دی. وہ لوگ بادشاہ کے پاس کام کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، اپنے بادشاہ کے. تو وہاں رب کا لفظ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، سورہ یوسف آیت نمبر، میں آیت ویسے بولتا نہیں نمبر، یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، 42. کیوں بولے تو آیت نمبر کیوں نہیں بولتا؟ بولے تو بعض لوگ کیا سمجھتے معلوم، وہ بھی سن لیجئے. ہمارے پاس سمجھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے سمجھ کا. اور میں کل حارث بھائی کے گھر پہ بولا، حارث بھائی آ رہے حارث بھائی کے گھر پہ بولا تھا کہ سمجھنا دین کو صحیح کتنا ضروری ہے. کیا کون پوچھے؟ یہاں ہے آیت، آپ اپنا کام کرو، جاؤ آ کے آیت سنا رہے ہو نا وہ جو یہاں سامنے ہے. جزاک اللہ خیر. عبداللہ سمجھے گی شاید آیت کیا ہے بیٹے، یہاں پوری پریپریشن کے ساتھ ہوں میں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. ویسے وہاں میں نے بتایا تھا کہ دین کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کہاں سے نکلی بات یہ سمجھنے کے بیچ میں آ کے آیت نمبر؟ بعض لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے، اگر کوئی اپنے لیکچر میں آیت نمبر بول رہے بہت بڑا اسکالر ہے، آیت نمبر بھی بولتے ہیں نا، آیت کا نمبر بھی بولتے تھے. اب کوئی بڑے عالم ہیں، آیت سنا دیے، خالی سورہ کا نام بھی نہیں لیا نا، ایک آیت میں آیا ہے بول کے آیت بول دیے سمجھو. ارے سورہ نہیں بولے نا، مطلب بڑے اسکالر نہیں ہیں. ان کے سامنے ایک آدمی، اچھا میں اور اچھی طریقے سے بتا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کی تفسیر کا درس دیتے ہیں یا قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث شریف کا درس دیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا علم ان کے پاس ہے، آیت کی باریکی یعنی تفسیر کی باریکیاں سب ان کو پتہ ہے، لغت جانتے ہیں، تفسیر کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سب کچھ ہے. وہ آیت پڑھ دیتے، خالی سورہ یا نمبر نہیں بولتے. اور ایک آدمی کو آیت کا ترجمہ معلوم ہے، خالی ٹرانسلیشن، تفسیر نہیں معلوم، عربک لینگویج بھی نہیں معلوم، کیونکہ وہ نہیں پڑھا اور تفسیر کا بھی علم نہیں حاصل کیا. اب وہ جب ایک عالم آیت پیش کر دیں لیکن سورہ کا نام آیت کا نام نہ لیں
آیت نمبر نہ بولیں تو ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، ارے یہ کوئی خاص عالم نہیں دکھ رہے، ان کو دکھنا کہتے ہیں، انہوں دیکھتے کہتے ایسا، یہ بڑے عالم ہیں یا نہیں ہیں، دیکھنے سے پتہ چلتا عالم ہے یا نہیں ہے۔ اچھی، اور ایک آدمی نمبر بول رہا ہے کہ آیت نمبر 44 میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو بہت بڑا اسکالر، بھائی آیت نمبراں بھی یاد ہے، اس کو پوچھو یہ جو آیت میں قل ہے اس کا اصل کیا تھا؟ نہیں وہ نہیں معلوم، وہ گرامر ہے، اپنے کو نہیں آتی وہ، اوکے، اور یہ جو قل ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ ہوا اللہ احد ہے، ہوا کیا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن نمبر معلوم، تو نمبر نہیں معلوم چلتا، قل کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، ہوا کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ چلیے سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، دیکھیے ربک، اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اس انسان سے جو نجات پائے گا، انہیں دو لوگوں نے خواب ذکر کیے تھے، تعبیر بتائی، تو دونوں میں سے ایک کو زندگی مل سکتی تھی، امید تھی کہ نجات ملے گی اس کو، تو اس سے کہا تھا کہ تم کو نوکری ملے گی، ڈیوٹی کرنی ہوگی بادشاہ سلامت کے دربار میں۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس مجھے یاد کرو۔ رب یہاں رب کا مطلب رب نہیں ہے، مالک، اس کا میننگ مالک، اپنے مالک کے پاس، مالک مطلب بادشاہ، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا جب بھی تم کو، کیونکہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو نوکری ملے گی محل میں، تم کو نوکری ملے گی کدھر؟ محل میں، تو محل میں نوکری ملے گی تو محل میں کون رہتا؟ بولیے بھائی، بادشاہ، تو بادشاہ کے پاس ذرا میرا ذکر کرنا، جیل میں ہے یوسف علیہ السلام، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے بھلا دیا اس آدمی کو جو تعبیر لے کے گیا یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولنا اس کو بھول گیا، پھر بعد میں وہ بادشاہ خواب دیکھتا تو وہ خواب سے اس کو اپنا خواب یاد آ کے یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے، وہ کہانی ہے، برا بہت سچی کہانی ہے، بہت اچھی سٹوری ہے، پڑھنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے پرانی۔ تو یہاں مجھے جو آپ کو بتانا ہے، ربکا کا لفظ ہے، تو رب کی نسبت اگر کی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے رب البیت، آپ گھر کے مالک ہیں تو آپ کو کہہ سکتے ہیں رب المنزل، آپ جانور کے گاڑی کے اونر ہیں تو رب الدار، رب السیارہ، رب کا معنی مالک ہے، ٹھیک ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن بغیر اضافت کے صرف رب اللہ کے لیے بولا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت کا مطلب ہے افراد اللہ عز وجل بافعالہ التي يختص بها والصادرة الى العباد وهي الخلق والملك والتدبیر۔ ربوبیت کا مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یاد رکھیے، اللہ عز وجل کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، جیسے پیدا کرنا، بادشاہت، تدبیر، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، نفع پہنچانا، نقصان، تمام اللہ کے جو کام ہیں نا، افعال اللہ، اس میں اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ ہے ربوبیت، یعنی اس کے کاموں میں وہ اکیلا ہے، اس کے کام بہت ہے، پیدا کرنا صرف اللہ کرتا، کوئی ربوبیت کا، اور ایکسپلینیشن میں آ رہا ہوں میں ابھی، آپ پیدا صرف وہی کرتا ہے، زندہ وہی کرتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، ٹھیک ہے، تدبیر ساری کائنات کی وہی کرتا ہے، مطلب نظام چلانے والا ساری کائنات کا وہ اکیلا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے کام ہیں افعال اللہ اس میں وہ اکیلا ہے، رب یعنی وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی مدبر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہی محیی، وہی ممیت، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے رب۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کہتے ہیں اس کو جو اپنے بندوں
کو پیدا کر کے ان کی تربیت اور تدبیر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، ربوبیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ پہلا سبجیکٹ جو کہ تھوڑا عقیدے کا لمبا ہوتا ہے وہ ہو گیا الحمدللہ۔ سب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ناشتہ پانی؟ چائے ہے، پانی ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ چائے کا پتہ نہیں ہے یا ختم ہو گئی، لیکن پانی ضرور ہے، آپ پی سکتے ہیں۔ فقہ پڑھنے کے بعد آپ کو بریک دیں گے، پانی چونکہ پیاس لگتی ہے کبھی بھی پی سکتے ہیں، اس کے لیے بریک کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ میں ہم پڑھیں گے آج وہاں سے جہاں پچھلے درس میں ہم رکے تھے، اور جو چیپٹر ہمارا چل رہا تھا فقہ میں وہ ہے المسح علی الخفین یا جوربین، موزوں پر، ساکس پر مسح کرنے کا بیان یہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف فقہ۔ نہیں، خالی سمجھ، کیا سمجھنا؟ سائنس سمجھنا؟ نہیں، ارے آپ قریب آ گئے ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس بھائی، اچھا اچھا، اویس بھائی سمجھا میں، یہ چہرہ جو ہے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اویس بھائی تقریباً قریب ہیں ماشاءاللہ، تھوڑے سے الفاظ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو سمجھنا، مسائل کی جگہ احکام بول دیجیے، آپ کا جواب صحیح، بہت اچھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی احکام کو سمجھنا، یا دوسرا سینٹینس سے کہتے ہیں صحیح دلیلوں سے دین کے احکام کو سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ فقہ، صحیح دلیلوں سے یا قرآن و حدیث، جیسے اویس بھائی نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی احکام کو سمجھنا، دس از فقہ۔ تو مسح علی الخفین میں آج پڑھیں گے، بہت اچھا موضوع ہے، الاشیاء التی یمسح علیہا، کن کن چیزوں پر مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں کہاں رہتا ہوں؟ جلدی جلدی بولیے، سعودیہ میں کہاں رہتا ہوں؟ جدہ میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جدہ میں۔ میرا موبائل نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہے۔ آپ میرے گروپ میں ہیں، وہ گروپ جو بصیرہ کا گروپ ہے سب ہیں اس میں، تو ڈونٹ وری، آپ کے کوشچنس کا آنسر دینے کے لیے میرا نمبر آپ کے پاس ہے۔ میں عزیزیہ میں رہتا ہوں، جدہ شہر کا میں باشندہ ہوں۔ یہاں جو ابھی ٹائم ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے فقہ کا میں ابھی جن چیزوں پر مسح ہوتا ہے میں بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے، تو وہ سوالات آپ اس وقت نہ کریں جب بریک ہو، اس وقت نہ کریں جب میں جا رہا ہوں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ بعد میں ٹائم لے لیں، میرا نمبر ہے، تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کرنا ہے گھر پر، میرا گھر بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو اگر آپ آ کر بیٹھ کر سمجھنا چاہ رہے تھے۔ یہ دعوت سینٹر میں اوپر میری آفس ہے، یہاں کب رہتا ہوں وہ بھی میں بتا دوں گا، لیکن یہ چونکہ ٹائم کم رہتا ہے، اس میں آپ سوال کریں گے، جواب میں مختصر دے کے چلا جاؤں گا چلتے چلتے ایسے، تو آپ کے ذہن میں تشنگی باقی رہے گی، وہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا جس کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے سوالات کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے جس میں سوالات کیے جائیں، بیٹھ کر اچھی طریقے سے آپ سمجھ کے اٹھیں چیز کو، ٹھیک ہے؟ عام طور پر مسجد عزیزیہ میں نماز بھی ہوتی ہے میری، نماز کے بعد ملنے ہیں، مسجد میں ملیں، گھر میں ملیں، آفس میں ملیں، 3 جگہ تو آپ مل سکتے ہیں۔ گھر میں پرمیشن وہ ٹائم وغیرہ کے ساتھ، ایسا نہیں، ورنہ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ بغیر اس کے آ کے بیل مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، بغیر اس کے بغیر اطلاع کے کن چیزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ مسح ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ مسح کرنا کس حالت میں کرنا معلوم ہے نا آپ کو؟ مسافر کے لیے کتنے دن اجازت ہے، مقیم کے لیے کتنے دن اجازت ہے، اور مسح کہاں ہوگا، ساکس کے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، یہ تمام چیزیں، اور 1 مرتبہ ہوگا 2 مرتبہ، یہ تمام چیزیں پڑھ لیے تھے ہم۔ اب جو چیز باقی ہے اس چیپٹر کی وہ ہے کس پر مسح کریں گے،
دیکھیے ساکس اگر کاٹن کے ہوں، نائلن کے ہوں یا کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوں، ساکس آپ نے حالت وضو میں پہنا ہے تو آپ اس پر بالکل مسح کر سکتے ہیں، اس کا ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، جورب کا لفظ آتا ہے، جو خف، عام طور پر ایک چیز ذہن میں لوگوں کی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کے ساکس تھے، تو وہ چمڑے کے ساکس پر مسح ہوا تھا، آج چمڑے کے نہیں ہیں، آج چمڑے کے آج بھی ہوتے ہیں، چمڑے کے بغیر چمڑے کے زیادہ یوز کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ میں سے کوئی پہنے بھی، دیکھو یہ عبداللہ جو پہنا ہوا ہے، کیوں یہ چمڑے کے نہیں ہیں؟ عام طور پر جب آفس اب اسکول جاتے ہیں جو ساکس ویئر کرتے ہیں، پہنتے ہیں، وہ چمڑے کے نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں، مسند احمد ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ الْجَوْرَبَيْنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور اپنے ساکس پر وضو کیا اور اپنے ساکس پر مسح کیا۔ جورب کا لفظ، خف کہتے ہیں چمڑے کو، یہاں خف کا لفظ نہیں ہے، جورب مطلب جو بغیر چمڑے کے ہوتا ہے، جو دوسری کسی چیز سے بنا ہوا، تو اس کا مطلب ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ساکس امامہ جو باندھتے ہیں، معلوم ہے آپ نے، جیسے سوڈانی یمنی بعض باندھتے ہیں، دیکھیے باندھتے ہیں امامہ، ٹوپی، امامہ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو کیا امامہ پر مسح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، امامہ پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل مسند احمد، سنن ابی داؤد، مصدر حاکم کی صحیح روایت، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، ٹھیک ہے، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے، کسی امیر کو گورنر بنا کر کسی کو بھیج دیے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے بھیجا، فَأَمَرَهُمْ، ان لوگوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، حکم دیا، أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ، یعنی الامائم، نبی والتساقین یعنی الخفاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور حکم دیا کہ امامہ پر اور پیتابوں پر، ساکس پر مسح کرو، تو یہ حدیث دلیل ہے امامہ پر۔ کیوں معلوم ہے؟ نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا باندھا ہوا ہوتا ہے وہ، معلوم ہے آپ کو، آپ نے دیکھا نا سوڈانی باندھتے ہیں کیسے امامہ پورا سر کا، تو وہ ٹوپی کے اوپر، یہ افغانی وغیرہ بھی باندھتے ہیں شاید میرے خیال سے، تو سر پلس امامہ پورا باندھتے ہیں، اب پورا امامہ کھولنا، ٹوپی نکالنا، پھر مسح کرنا، پھر ٹوپی پہن کے پھر امامہ باندھنا، تھوڑی سی مشقت اس میں یقیناً ہوتی ہے۔ بہرحال مشقت ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس حدیث دلیل ہے، امامہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ ابھی جو میں پہنا ہوا ہوں اس کو امامہ نہیں بولتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، تو میں کرتا بھی نہیں ہوں نا، کر سکتے ہیں ہم لوگ، یہ نکالنا پڑے گا اور ٹوپی بھی نکال کے سر کا مسح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے آگے بات، لیکن ابھی بتا دیا میں۔ چلیے آگے لکھیں، دیکھیں، حل لباس الناس اليوم المعروف بالشماغ والطاغیہ والغترہ، کیا غترہ، شماغ، ٹوپی پر مسح ہو سکتا ہے؟ سوال، ٹوپی معلوم ہے، یا بعض لوگوں کے سروں پر ہے، بعض لوگوں کے سروں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹوپی پر نہیں ہو سکتا مسح پر، کیونکہ ٹوپی ہو، آپ ٹوپی کے نیچے سے ایسا اٹھا کے مسح کر کے پھر ٹوپی پہن لے سکتے ہیں، اتنی ایزی رہتی ہے وہ ٹوپی، خود پہنانا نہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، غترہ کس کو کہتے ہیں؟ شماغ، وائٹ اگر ہو تو اس کو غترہ بولتے ہیں، یہ یاد رکھیے، ایسی بات یاد نہیں رکھے تو بھی چلتا، ریڈ اور وائٹ پہنتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں غترہ، اس کو شماغ نہیں بولتے، جو لال، لاسٹ ویک شاید لال پہنا تھا میں، اس کو شماغ بولتے ہیں، تو شماغ یا غترے پر اس کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے یا ٹوپی کے اوپر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امامہ نہیں ہے، دلیل ہے، اور اس میں مشقت بھی نہیں ہے، یہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، دیکھو ابھی نکالا، ابھی پہن لیا میں، ٹھیک ہے، پہن سکتے اتار سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کو اوڑھنی بھی نہیں بولتے، لوگوں کو موقع چاہیے بولنے کا، بعض اس کو دوپٹہ بھی نہیں بولتے، اوڑھنی بھی نہیں بولتے، سمجھے؟ اوڑھنی کس کو بولتے ہیں؟ عورتوں سے معلوم ہے، بیگم سے پوچھ لیجئے کلاس کے بعد۔ چلیے ایک اور ایک مسئلہ ہے، اگر کسی عورت کے بال نہ ہو سر کے، ویک ہی بولتے ہیں نا اس کو، مجھے تو یاد ہے
وگ اسپیلنگ WIG نہیں جی. تو وگ اگر کوئی عورت کو بال نہیں ہے اس نے وگ پہنا ہو, ٹھیک ہے, وہ جو بال, کیا اس کے اوپر سے مسح کر سکتی ہے؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں اگر اس کے لیے مشقت ہے تو مسح کر سکتی ہے, مشقت نہیں ہے تو وگ نکالے گی, اپنے سر پہ مسح کرے گی. یہ علماء. چلیے, اوڑھنیاں جو باندھتی ہیں عورتیں, اب آ گئی اوڑھنی, دوپٹہ بھی بولتے ہیں اوڑھنی. اوڑھنی جو باندھتی ہیں ایسا خالی رکھتے نہیں, ایسا ہم لوگ جیسا غترہ رکھتے ایسا اوڑھنیاں رکھتے نہیں, اوڑھنی باندھی جاتی ہے سر پہ. تو سر پہ جو عورتیں اوڑھنی باندھتی ہیں دوپٹہ, کیا اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں اگر مشقت ہو تو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت کو سردی سے یا کسی اور چیز سے ٹھنڈ یا کسی اور چیز سے ڈر ہو کہ میں دوپٹہ اوڑھنی نکالوں گی کھولوں گی پھر سر کو ٹھنڈی لگے گی, اگر ایسی اس قسم کا کوئی ڈر ہے یا کوئی اور ڈر ہے تو وہ اپنے اوڑھنی پر مسح کر سکتی ہے, اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے اپنی اوڑھنی پر مسح کرتی تھیں. دلیل مل گئی. اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی تو پھر اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. اگر اس کو مشقت نہیں ہے, ایزلی شی کین ریموو, شی کین مسح ڈو, تو پھر اس کی مرضی ہے, یا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ٹھیک, بعض علماء نے کہا ٹھیک نہیں. اس کے بعد کیا بولتے اس کو, جبیرہ کو, پٹی معلوم. اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو پیروں کو سلامت رکھے, ہڈی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا پیر, تو پٹی باندھی جاتی ہے نا, پلاسٹر, یہ بھی صحیح بولا دوسرا, پلاسٹر اوکے. تو پلاسٹر جو ہاتھ پہ باندھا جاتا ہے, جیسے یہاں مار لگ گیا آپ نے پٹی باندھی, اس کو اردو میں اس کو پٹی بولتے ہیں نا, پلاسٹر, کیا اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں دیکھیے حدیث سنیے پہلے, اس کے بعد پہلی بات کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اس پر کر سکتے ہیں, لیکن اس پر کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا جو پیروں کے ساکس کے لیے ہوتا ہے, ایسے کرنا خالی اوپر, اس کو پورا کرنا پڑے گا. پورا پلاسٹر لگا ہوا ہے ہاتھ پر, یہ دکھ رہا ہے نا, یہ آستین ہے میری, اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے, اللہ میرے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے, آمین. آج تک ہڈی ٹوٹی نہیں اللہ کی وجہ سے, آگے بھی نہ ٹوٹے, دعا کیجئے الحمدللہ. ہڈی نہیں ٹوٹی, ڈر ہوتا ہڈیوں کو بچا کے رکھنا, ایسے کھیلے کرے لیکن ٹوٹی تو نہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ صحت دے عافیت. تو اس کو اگر پٹی سمجھ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, تو اب یہ پٹی ہے, تو پیر ہو گئے مسح, آپ کیسے کریں گے؟ خالی اوپر کریں گے نا, تو کیا اس پر بھی خالی ایسے کریں گے؟ نہیں, آل سب ایریا کور کرنا پڑے گا آپ کو, سمجھ میں آ گیا. اور وہاں ایک مرتبہ کرتے, یہاں ایک مرتبہ کافی ہے نہیں, آپ جیسے 3 مرتبہ دھوتے 3 مرتبہ وضو کرتے, ویسے کرنا پڑے گا. دلیل سنیے, بہت اچھی دلیل ہے. اس حدیث میں کئی مسئلے ہیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, پھر عربی میں پڑھتا ہوں, اچھا لکھتا حدیث, اس کے بعد ترجمہ کروں گا میں. عن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسي ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه الامام ابو داود و ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور ہمارے ساتھی, مطلب ہم لوگ ایک سفر پر چلے. کیا مطلب سفر پر چلے؟ سفر میں گئے, ٹریولنگ, سفر کیے, تو ایک آدمی کو پتھر لگا, پتھر سے مار لگا. ہمارے ایک ساتھی کو پتھر سے شدید مار لگا جس کی وجہ سے ان کا سر کھل گیا, مطلب سر میں سوراخ ہو گیا, پتھر چوٹ آئی, سر زخمی ہو گیا. چلیے عام اردو بولیں گے,
سر زخمی ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کو احتلام ہوا. معلوم نہ احتلام سب کو؟ چلیے اب احتلام ہوا تو نہانا ضروری ہے، مطلب نہانے کی ضرورت پڑی ان کو. اب انہوں نے، اس ساتھی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں تیمم کر سکتا ہوں؟ دیکھو کیا، کیونکہ سر زخمی ہے، سر زخمی ہے، نہاؤں گا تو زخم پھیل جائے گا، ڈینجر چیز ہے. کیا میں تیمم کر لوں؟ پوچھے. کس سے پوچھے؟ ساتھیوں سے. ساتھیوں نے کہا ہم جو سمجھتے ہیں کہ تم تیمم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تم پانی یوز کر سکتے ہو، نہا سکتے ہو. ٹھیک ہے سر زخمی ہے لیکن نہا تو سکتے ہو نا. بالکل نہا نہیں سکتے، پانی کو ٹچ نہیں کر سکتے، ایسا مسئلہ نہیں. وہ لوگ سوچے، فتویٰ دیے. کیا دے دیے؟ بول دیے کیا نہیں کر سکتے تیمم. فاغتسل، نہا لیا ہو، فماتا، موت ہو گئی ان کی. جی کیوں؟ جو زخم تھا نا پانی سے پھیل گیا، ڈیتھ ہو گئی ان کی، انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو مار دیا، اللہ ان کو مار دے. ان لوگوں نے اس کو مار دیا، اللہ ان کو مار دے. جب نہیں معلوم تھا تو پوچھے کیوں نہیں پوچھے؟ جب معلوم نہیں تھا تو کیوں نہیں پوچھے؟ جس کو نہیں معلوم ہو اس کا حل یہ ہے کہ وہ پوچھ لے. اس کے بعد فرمایا اس کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ کر، دیکھیں اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کر کے باقی کے جسم کو دھو لیتا. اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں کئی فائدے ہیں اگر آپ سمجھیں تو. بولو حدیث کیا ہے؟ واقعہ سفر میں گئے کچھ لوگ، کتنے لوگ تھے نہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک آدمی کو چوٹ لگی، پتھر سے شدید سر زخمی ہو گیا. اب اس کے بعد وہ رات میں رکے، سو گئے تو ان کو احتلام ہو گیا، مطلب نہانے کی ضرورت پڑ گئی، نہانا واجب ہے. تو اب نہانا ہے نماز پڑھنے کے لیے باقی. اب انہوں نے پوچھا، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا سر شدید زخمی ہے، تو میں تیمم کر لوں، کیونکہ تیمم غسل کا بھی بدیل ہے جو پڑھے تھے ہم، یاد ہوگا. یعنی اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کریں گے، اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ میری کنڈیشن ہے، سر زخمی ہے، تیمم کر لوں چلے گا؟ آپ کیا کہہ سکتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو ساتھیوں نے کہا نہیں جب پانی یوز کر سکتے ہو تو تیمم کی کیا ضرورت ہے. تو بیچارے نے جو ہے کر لیا غسل. تو پانی ظاہر بات ہے اس غسل سے ان کی موت ہو گئی، وہ سبب بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس واقعے کی. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جزاک اللہ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو مار دیا، مطلب سبب بنے اللہ ان کو مار دے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں پوچھے. یہی ہوتا ہے جب نہیں معلوم ہے تو پوچھنا انسان. کیا ہے وہ آیت قرآن کی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علماء سے اگر تمہیں نہیں معلوم ہو. آدمی کو نہیں معلوم ہے تو اندازے پہ عمل نہ کر لے ہوا میں تیر چلا کر، بلکہ وہ آپ پوچھ لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جس کو نہیں معلوم ہے وہ پوچھ لے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. کیا بتایا؟ جو ہمارے موضوع کی دلیل ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا جب وہ زخمی چونکہ سر ہو گیا تھا، وہ تیمم کر لے اور سر پر پٹی باندھ لے. اب نہانا ہے نا تو اس کو جو ہے پوچھ لے خالی، تو محفوظ رہے گا سر اس کا، اور باقی کے جسم کو پانی سے دھو لے. اتنا کافی تھا اس کے لیے. لیکن اس نے غسل کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اور غسل کیوں کیا؟ ان کے اس کہنے کی وجہ سے. تو یہ لوگ گویا کہ سبب بنے. اللہ سے ڈریے آپ جدہ والو، اللہ سے ڈرو. لوگوں کو فتوے بہت دیتے ہو آپ لوگ. پہلی بات فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے.
احرام کے مسئلوں میں، عمرے کے مسئلوں میں، حج کے مسئلوں میں جدہ والے اپنی زبان فل کھولتے ہیں۔ آپ 3 دن سے ہیں، یہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں آپ 4 دن ہو گیا آ کے، یہاں 2 دن ہو گیا، یہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، آپ جو ہے یہ کر سکتے، آپ جو ہے کپڑے پہن کے بھی آ کے جو ہے جدہ میں کٹنگ کر سکتے، وہاں بہت رش رہتا نہیں، ہاں آپ جدہ والے ہیں، آپ سے پوچھ لیا کسی نے مثلا کہ بھائی میں بال جو ہے مکہ میں نہیں نکالوں، جدہ آ کے نکالوں، ہاں آؤ میں بھی ایسے کر دوں، تینوں پیدل، سامنے والوں کو بھی پیدل کر دیا، آؤ آ جاؤ، آ کے دوسرے دن کر لو آرام سے، سو کے کر کے اٹھ کے انہیں ڈریس پہن لے کے حجام کے بعد چلے جاؤ، چلو میں بال نکالو، کل رات میں عمرہ کر کے آیا تھا میں، بال نکالو، اور یہاں سے نکال دو، ارے یہاں سے خالی یہاں کے 2 بال کٹ کر لو، وہ بھی صحیح۔ اچھا وہ میں صحیح بھول گیا تھا، ہو جاتا، اچھا وہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا تھا، نہیں ہوتا نا عمرہ، پھر کرنا پڑتا۔ عجیب عجیب فتوے، ہو آر یو؟ آئی ایم اے ڈاکٹر، وائی یو آر گیونگ فتوا؟ ڈاکٹر فتوا دے رہے آپ، ڈاکٹر رہو، ادھر کیوں آ رہے؟ ہو آر یو؟ انجینئر، انجینئر کا کام کرو نا۔ ہو آر یو؟ آئی ٹی مینیجر، آئی ٹی میں رہو۔ اسلام کے امور میں فتوے کیوں دے رہے بھائی؟ آپ کون ہیں؟ میں گاڑی چلاتا ہوں، تو پھر لوگوں کی زندگیوں کو مت چلاؤ جہنم کی طرف، مت لے کے جاؤ۔ بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، مسئلہ نہیں معلوم ہو تو نہیں بات کرنا چاہیے، کنفارم آپ کو کوئی خبر ہے، علم ہے تو آپ جواب دیجئے، ورنہ خاموشی اختیار کیجئے۔ اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہو گیا ہے، 3 4 کہہ رہے ہیں اشارہ، 4 منٹ کا بریک ہے، بریک کا مطلب بریک ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، واش روم وغیرہ جانا ہو تو جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث شریف انشاءاللہ اور الدروس المہمہ۔ کھاتے آپ اس کو ایسا رکھیں گے، لائک بسم اللہ بول کے کھاؤ، رائٹ ہینڈ گو اینڈ سٹ دیر اینڈ یہ فل ہے، تھوڑی پی کے دیتے کیا؟ ہاں تھوڑی کم کرو بھائی، ہاں کچھ نہیں ہوتا، باریک دکھ رہا بہت، میں ٹرائی کرا بہت یہی نکلا اس کے پاس۔ واٹ؟ جی بیٹے السلام، ماشاء اللہ، ایک سیکنڈ، خیریت؟ کچھ بھی نہیں بولے، جی 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 بول کے چلے گئے۔ آپ کا بیٹے ہیں وہ بھی؟ ماشاء اللہ، 3 بچے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا نام ہے ان کا؟ ارشمان، یہ محمد مہیم، ماشاء اللہ۔ سنو میں دیتا ہوں اس کو، اگر لے کے غور نہیں کرے، لے لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں غور کر چینج کرو بولے تو چینج کرو۔ میں ٹرائی کرا لیکن وہ کلیئر نہیں آ رہی، وہ بگ تھی بول کے چھوٹی۔ کیسا بیٹھتے عبداللہ کو، عبداللہ کچھ بول رہے تھے کوئی لوگ، حمد کیمرے میں آتے ہیں، بیٹھو بولو۔ حضرت احمد بھائی، عرفان بھائی، کیسے برکت؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ نظر نہیں آئے کونے میں؟ چل کے تھک گئے، کیسے عبداللہ؟ خیریت؟ بیٹھو جاؤ۔
درسنا شيء. كيف كيف؟ نحن درسنا هذا الحديث. انظر ايش؟ نحن درسنا هذا الحديث. درستم. درسنا المشايخ. درسنا الحديث. رأيت الإسناد جيد يا شيخ لأنه في راوي يا شيخ هو لين الحديث. اي حديث؟ هذا الحديث الذي ذكرته في سنن أبي داود يا شيخ. طيب الامام الالباني حسنه. هذا الذي يقول نعم الإسناد جيد ولهذا الشيخ الألباني حسنه دون قوله إنما كان يكفي. دون قولي انما كان يكفي. طيب ابحث ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله نحن نؤمن يا شيخ أننا نجمع الأسانيد ثم نحكم الحديث صحيحا ضعيفا. انتم صرت محدث انت؟ ها؟ ما شاء الله، الله يجزاك. في هذا البحث يا شيخ أنا أجمع الأسانيد ثم أبين يعني أجمع أقوال العلماء ثم أنظر في الرجاء ثم أقول هذا الحديث صحيح أو ضعيف. بعض الأحيان يكون الإسناد ضعيف لكن يكون حسنا في مجموع طرقه ويكون صحيح. نعم نعم، صحيح صحيح. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله. पढ़ा रहे ना बेटे? कितना पढ़ाते हैं? और थोड़ा पढ़ा के घर को जाएंगे बस। है ना इंजीनियर मिर्जा को इसे सुनते हैं फिर इन्हें दो गलत गलत है वो। यहाँ देख के यहाँ बोलते। बैठ के खाओ, बैठ के। बाद में पेन गिरना नहीं, पेन सही लगा लो उसको। हम यहाँ तक पढ़े, दुरुसुल मुहिम्मा में यहाँ तक पढ़े थे ना, नवाक़िद अल-वुज़ू। सलाम। कैसे फरमान भाई, खैरियत? ठीक ठाक। अरे एकदम ऐसा दिखा पान की तरह नजर आया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालिद साहब कैसे हैं? सब अच्छे हैं सर। आपको पूरा लेक्चर सुना इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि फॉलोअर्स की तरफ कहते हैं कि शेख तैमिया के कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ लोग देखते हैं कि इतने फॉलोअर्स जी जी जी, बड़ा अच्छा लगा इसमें, बहुत अच्छा लगा आपके लेक्चर में 2 बार सुना जज़ाकल्लाह खैर। औरंगाबाद वाला जी तो 2 बार। जी जी जी, अभी दूसरी बार मेरा इन प्रोग्रेस है सुना। माशाल्लाह। वालिद साहब से सुने एक बार सर तो अब्बा के साथ फ़ोन कर लेता हूँ, एक बार फिर अब्बा के साथ नहीं अब्बा के साथ बैठना है। मैं आज ही कल ही सोच रहा था कि वालिदैन अगर सही अक़ीदे पर ना हों, यानी बच्चों की एक ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अपने वालिदैन के अक़ीदे की तरफ तवज्जो दें, मतलब उनको तालीम दें, कोई उलमा से मिलाएं उनको, ताकि दुनिया से जाने से पहले वो अच्छे अक़ीदे में मजबूत होकर जाएँ। आपकी सुन रहे थे, आप जो कह रहे थे हाँ हाँ, नहीं माशाल्लाह, मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ बैठकर। मेरी तो सुने नहीं लेकिन आपकी सुनते हैं। तो मुझे मिलाएं उनसे आप, कोई भी किसी भी दिन जो है। संडे आप फ्री होते ना सर? हाँ, हर संडे फ्री हो। ये संडे तो वैसे भी वीकेंड है, ये लॉन्ग वीकेंड है, बच्चों का पता है ना, स्कूलें नहीं है, मदरसे। अच्छा मदरसे में ठीक है। कोई तो इंडियन स्कूल में है ना? हाँ, इंडियन स्कूल बच्चे होंगे शायद। हाँ, ठीक है सर, मैं आपको कोई भी दिन देखें, मंडे ट्यूसडे भी चलेगा रात में। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। डिनर करेंगे ना सर? हाँ, डिनर करेंगे।
کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. ارے پکڑنے رہنا کون؟ آپ کے بیٹے. اچھا سٹ بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھنے والی چیزیں کے بعد وہ ٹاپک ہو گئی تھی اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد. مادة الحديث. حديث subject. عن ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث الخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں اس دعوت سینٹر آنے کی، یہاں بیٹھ کر اس کے دین کو سمجھنے کی. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی حدیث ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو صحیحین میں درج ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان انسان کا خون حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی مسلمان انسان کا خون حلال نہیں ہوگا جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین میں سے ایک چیز کے. سوائے تین میں سے ایک چیز کے: جان کے بدلے جان، شادی شدہ زنا کرنے والا یا والی، اپنے دین کو چھوڑ کر اپنی جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ جانے والا مرتد یا ہٹ جانے والی مرتد. متفق علیہ. اس حدیث کے صحیح ہونے پر امامین شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اتفاق کیا ہے. عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. مختصر ان کا تعارف: عبداللہ بن مسعود الہذلی رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے تھے، افضل صحابی ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، تمام صحابہ اچھے ہیں. حبشہ کی طرف 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی. غزوہ بدر، احد، خندق وغیرہ بڑے بڑے معرکوں میں آپ نے شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے، بڑے خاموش مزاج تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں انہوں نے پڑھیں، سیکھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر کوفہ والوں کو دین سکھائیں. آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی. یہ مختصر تعارف تھا صحابی رسول راوی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں لا یحل دم امرئ، ورڈز الفاظ کا مطلب لا یحل دم امرئ مطلب قتل جائز نہیں ہے کسی انسان کا، مسلمان کا. النفس بالنفس کا مطلب جان کے بدلے جان کا مطلب اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. الثیب الزانی، الثیب عربی میں کہتے ہیں جس کی شادی ہو چکی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ثیب کا مطلب شادی شدہ مرد یا عورت. اگر وہ زنا کریں تو ان کا خون حلال. پھر التارک لدینہ المفارق للجماعہ کا مطلب مرتد، چاہے ردت کی کوئی بھی شکل ہو. اگر وہ مرتد اپنے ردت سے توبہ کر کے اسلام کی طرف نہ آ جاوے، اسی کفر یا غلط مذہب پر باقی رہے، اسلام کو چھوڑ کر جو چلا گیا جس مذہب کو اس نے اختیار کیا تو وہ مرتد ہوا، تو اس کا بھی قتل ہوگا. اس حدیث کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، یا شرح حدیث کی یہ ہے مختصر، کہ اس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ ہر کلمہ گو کا خون محفوظ ہے. ہر کلمہ گو کا خون، کیا مطلب کلمہ گو؟ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مسلمان، ایمان والے لوگ، ان کی جان محفوظ ہے اسلام میں. ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ حدیث یہاں تک کہتی ہے کہ ڈرانا بھی جائز نہیں ہے کسی کو. ایسی ڈرانا، چپ کے ڈرانا، چپ ڈرانا، ہمارے پاس بھی سمجھتے چپ ڈرایا میں، جان بوجھ کے نہیں ڈرایا، ایسے چپ بھی نہیں ڈرانا، ایسے ہی نہیں ڈرانا. ڈرانا بھی جائز نہیں ہے. نہ اشارہ کرنا چاقو یا چھری یا بندوق سے، یا قتل کرنا جائز نہیں. اس کا خون محفوظ ہے، اس کی جان کی حفاظت ہے. آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں؟ مذاق میں بھی آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو. یاد رکھیے بات. بعض لوگ مذاق میں ڈراتے، دیکھیں ایک سہیلی دوسری سہیلی کو ڈراتی، ایک آدمی دوسرے آدمی کو ڈراتا. اچھا سہیلی عورت بولے تو ایک مسئلہ یاد آ گیا. بعض خواتین، مسئلہ بالکل ہٹ کے بتا رہا ہوں حدیث سے، فقہی مسئلہ. بعض خواتین جب ان کو مینسس ہوتے ہیں، مطلب مینسس تو ساری خواتین کو ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض خواتین جو مینسس کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مسجد میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں مینسس کی حالت میں، کیونکہ ان کو بعض باجیوں نے یا آنٹیوں نے شاید فتویٰ دیا ہے کہ عورت بیٹھ سکتی. بلکہ اگر بات آپ اختلاف کی کریں، موت کے سوا ہر مسئلے میں اختلاف ہے، تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ عورت بیٹھنا نہیں بیٹھنا. راجح قول، صحیح بات یہ ہے منسس کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں بیٹھے گی. اس کی کئی دلیلیں ہیں اپنی جگہ، آپ اگر پوری اسٹڈی کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو عورتیں منسس میں ہو ان کو بھی اپنے گھروں سے عیدگاہ لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ عیدگاہ لے جاؤ. اب وہ عیدگاہ کیوں لے جانا؟ وہ تو منسس میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، دعاؤں میں شریک ہوگی. تو وہ جو ورڈز آئے ہیں حدیث میں، وہ نماز کی جگہ سے دور رہے گی. یعتزلن المصلی، جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد بولتے ہیں، تو مسجد سے دور رہے گی. وہ مصلی، نماز جہاں پڑھی جاتی ہے اس سے دور رہے گی، مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک رہے گی. راجح قول یہی ہے کہ
عورت مسجد کے اندر حالت حیض میں نہیں داخل ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانماز دینے کا حکم دیا تھا، ہاتھ بڑھا کر جانماز دینے کا۔ بہرحال اپنی جگہ تفصیل ہے، میں نے بہت پہلے یہ مسئلہ آیا تھا تو یہاں جدہ کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان سے میں نے ڈسکس کی۔ ایک شیخ تھے بہت بڑے عالم، ابھی بھی ہیں، ضعیف ہے، مطلب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ تو میں نے شیخ سے بیٹھ کر ڈسکس کیا تھا کہ بعض ہمارے پاس حیدرآباد کی خواتین جو درس وغیرہ دیتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتے۔ اب وہ فتویٰ دے دیے باجی، ساری عورتیں آ رہی ہیں مسجد میں بیٹھ کے، مینسس میں حالت میں ہو، باجی بول دیے۔ غلط ہے یہ۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے مینسس کی حالت میں، آپ گھر میں بیٹھیے، آن لائن سنیے، آپ ریکارڈنگ سن لیجیے۔ وہ تو ایک ہفتے کا مسئلہ ہوتا ہے مہینے میں، آپ 4 جمعے تو مینسس میں نہیں ہوتی ہیں، 1 جمعہ ہو سکتا ہے میکسیمم۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو بتانا تھا۔ آئیے حدیث کی تشریح مکمل کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جان محفوظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی، کلمہ پڑھنے والے کا قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی جان کی بہت قیمت ہے اللہ کے نزدیک، ایک انسان کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے اللہ عز و جل کے نزدیک، لہٰذا کسی کا قتل، کسی کو چھری دکھانا، چاقو دکھانا یا دھمکانا، ڈرانا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ مذاق میں بھی کسی کو نہیں ڈرا سکتے، آپ مذاق بالکل کیجئے، ایک سہیلی دوسری سہیلی سے، ایک مرد دوسرے مرد سے، دوست کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آپ مذاق کریں، وہ مذاق آپ کا ڈرانے سے محفوظ رہے، نہ اس میں ڈر ہو نہ اس میں جھوٹ ہو۔ بعض لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، معلوم ہے، مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ میاں بیوی کو ملانے کے لیے، اصلاح کے لیے جھوٹ بولیے، اس کی جہاں اجازت شریعت نے دی ہے وہاں اجازت، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا، میں مذاق کری، میں مذاق کرا، تو ان کو بولنا آپ مذاق نہیں کیے، آپ گناہ کیے، ایسے بولنا۔ میں گناہ کیسا کریں؟ آپ جھوٹ بولے، ہو تو مذاق سے بولی، ہو مذاق سے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جیسے سیریس، دیکھیے سیریس مذاق، جھوٹ ہی جھوٹ، مذاق میں سچ بولیے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے بولا تھا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، مذاق کیا تھا، اس میں سچائی تھی۔ کوئی بھی عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ بوڑھی عورتیں جو فوت ہو جاتی ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، اللہ جوان بنا کر داخل کرے گا، ہائٹ بھی ان کی زیادہ ہوگی، جنت کے لیے پریپیئر کر کے داخل کیا جائے گا جنت میں، ایسے نہیں۔ اللہ اکبر، تیاری کے ساتھ، دولہے راجہ دلہن جائیے، اندر تشریف لے جائیے، جنت کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کیا بات ہے۔ تو مذاق ضرور ہو، لیکن مذاق میں جھوٹ نہ ہو۔ بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ پڑھنے سے قتل جائز نہیں ہے۔ ایک جنگ میں کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، اور اس میں صحابہ شریک تھے، مسلمان صحابہ، تمام صحابہ۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے، ان کے سامنے ایک کافر آیا، انہوں نے تلوار نکالی اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ جنگ میں کیا ہوتا، مارو یا مرو والا مسئلہ رہتا وہاں۔ آپ بولیں گے یہ کیا جنگ و جدال ہے کیسا؟ بھائی ایک آدمی آپ کو اٹیک کر رہا ہے، آپ کو مارا، کٹ مائی، کیا بولتے ہیں اس کو، نیک، ایسا دیتے، گردن مارو۔ ہمارے استاد بولے گردن کاٹنے کا ہے تو ایسا دے دینا گردن، نہیں اس کی گردن لے لینا۔ بولے ہمارے استاد، آپ کے استاد کون تھے نہیں معلوم۔ جنگ میں یا کاٹو یا کٹو والا مسئلہ ہوتا ہے، مارو یا مرو والا مسئلہ ہوتا ہے، آپ سٹارٹ نہیں کرنا۔ اور اسلامی جنگوں کو دیکھیے، مسلمانوں پر اٹیکس ہوئے ہیں، تب ڈیفنس میں آئی بات، بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، لوٹا گیا، مارا گیا تو مارے گئے، ایسے سٹارٹ کرنا نہیں ہے۔ ہم تو امن پیس کے لیے آئے ہیں، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کٹو مارو نہیں، لیکن کوئی کاٹنے کے لیے آئے تو اسلام نہیں بولتا یوں دو گردن، یا ادھر سے کہاں سے مارتے، ادھر سے مارتے، ایسا نہیں ہے بھائی اسلام میں، ایسا روکنا اس کو، آئے مارتا، اسلام ہے یہ بہادری سکھاتا۔ شام ہو گئی، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اماں یہاں سلاتے بچوں کو، شام میں نہیں جانا، باہر نہ کو جاؤ، گھر میں بیٹھ کے پورا دیکھو، کھیلو خوب، پاگل بن جاؤ، بیوقوف بن جاؤ، ڈپریشن میں چلے جاؤ، کیا بولتے ہو اس کو، بی پی کو ہائی کر لو، اور کیا بولتے ہو، غصہ تیز ہو، سب بیماریاں لا لو، گھر میں بیٹھو، باہر جا کر بہادر مت بننا کھیل کے، بچے کو کھیلنے دو، باہر کیوں منع کر رہے ہیں آپ، کھیلنے دو بچوں کو۔
ہم بھی بچپن میں کھیلے بھائی، بچے کھیلنا منع نہیں ہے، آؤٹ ڈور گیمز انڈور سے اچھے ہیں، اس کے فائدے ہیں، مٹی میں کھیلنے کے کتنے فائدے ہیں. کرکٹ کھیل رہا بچہ، فٹ بال کھیل رہا، کھیلنے دو، کھیلنے کا ایک ٹائم ہے، اس کو کھیلنے دو. بچہ نہیں تو بڈھا کھیلے گا. عجیب ہے مسئلہ. بعض لوگ اتنا اسٹرکٹ رکھتے اپنے بچوں کو، پوچھو مت، اٹھو بیٹھو، اسکول ٹیوشن، اس کا دل بولتا کہ کھیلوں، نو پلے. تم کو بالکل اسٹرکٹ ہم رکھیں گے، ایسے نہیں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھیلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ، حسنین کے ساتھ واقعات ہیں آپ کے. بہرحال چلیے وہ الگ موضوع ہے. تو بہادری اسلام سکھاتا ہے، بزدلی نہیں سکھاتا اسلام، یاد رکھنا. اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں. مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں. مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، منافق نہیں، وعدہ خلاف. مسلمان مخلص ہوتا ہے، ریاکار نہیں. مسلمان ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں. مسلمان عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظالم نہیں. مسلمان کی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی میں اور آپ کو کوشش کریں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا خطر. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تلوار نکالے، سامنے کا تھا وہ، تو اس نے جیسے ہی دیکھا موت، جیسے دیکھا اس نے کہ بھئی اب تو میں مر جاؤں گا، مطلب اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار دیا اس کو. کون؟ اسامہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے جب کلمہ پڑھ دیا تم نے کیوں مارا اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے میرے تلوار کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم اس کا سینہ کیوں نہیں پھاڑے؟ پھاڑ کے اندر دیکھنا تھا، دل اس کا دل سے پڑھا یا موت کے ڈر سے پڑھا؟ کیا کرو گے اسامہ کل قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ لے کر آئے گا؟ کیا کرو گے اسامہ جب قیامت کے دن وہ اپنا کلمہ لے کر آئے گا؟ کیا کرو گے؟ مسلسل بولتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کہ میں اسی دن کلمہ پڑھا ہوتا، میرا یہ خون معاف، میرے یہ غلطی معاف ہو جاتی. تو ڈاؤٹ کی بنیاد پر بھی قتل جائز نہیں ہے، کلمہ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان. لیکن 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی کر لے تو پھر اس کی گردن اتارنی ہوگی، اس کو مارا جا سکتا ہے. کون ماریں گے آگے بتا رہا ہوں. آپ بولیں گے چلو مار دو، بولے حدیث میں ہے، بول کے اولڈ سٹی میں شروع کر دیے، نیو سٹی میں شروع کر دیے، یا کولابا میں شروع کر دیے، بیکلہ میں مارنا شروع کر دیے، یا لاہور کی گلیوں میں مارنا شروع کر دیے، کراچی کے روڈوں میں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے مسئلہ، وہ میں بتا رہا ہوں آگے. پہلی بات یہ 3 چیزیں کیا ہیں جس سے جو ہے انسان کا خون یا جو ہے اس کا جو ہے خون حلال ہوتا ہے، مطلب قتل جائز ہوتا ہے اس کا. اس میں پہلی چیز ہے جان لینا کسی کی، جان بوجھ کر مرڈر کرنا، قتل کرنا کسی کا قتل کر دینا، یعنی قتل کرنے سے قتل ہو جائے گا آپ کا. کسی کی جان آپ لیں گے تو آپ کی جان لی جائے گی. نمبر 2 شادی شدہ ہو کر زنا کرنا. زنا یعنی زنا آنکھوں سے دیکھنا زنا ہے جس سے اس کی جان لی جائے گی. زبان، کان، ہاتھ، پیر، ٹچنگ، کسنگ، ہگنگ، یہ سب زنا نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، جائز نہیں ہے. زنا جس سے گردن ماری جاتی ہے 2 شرمگاہوں کا حرام طریقے سے ملنا، انٹرکورس ہو حرام طریقے سے. حلال جائز ہے بیوی، لیکن بیوی نہیں ہے، آپ نے انٹرکورس کیا ہے، حرام، قتل. لیکن اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے آگے آ رہی ہے تفصیل، اس کی تفصیل ہے اس کی، کیسے ثابت ہوگا زنا، یہ بڑا مسئلہ ہے اہم جو آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ سمجھیں. آپ نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو ایکسیپٹ کر لینا. میں فنا بن گیا، میں چھوڑ دیا پھولا پن لے کے، ویڈیو بنا لے کے. یہ پھول نہیں، آنکھ کا ہار پناتے وہاں فرشتے اندر، جوتے پڑتے اندر، وہاں قبر میں بھی پڑھتے وہاں بھی پڑھتے. مرتد ہو گئے. مرتد غلط ہے. مرتد مطلب اسلام کو چھوڑ، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان چھوڑ کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے، کوئی بھی مذہب، آپ اس کو صحیح سمجھ کے چلے گئے، اپنے قول یا فعل سے آپ نے یہ کام کیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، غلط ہے. چلیے مسلمان کے خون کی اہمیت، حدیث کی تشریح میں پہلی چیز کہ جان کے بدلے جان، تو جان لینا جائز نہیں ہے کسی کی کیونکہ اس کی حرمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، حدیث کے یہ ورڈ ہے نا، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دیکھیے سورہ نساء میں
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ایک، خَالِدًا فِيهَا دو، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ تین، وَلَعَنَهُ چار، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا پانچ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جو شخص کسی ایمان والے کا قتل کر دے جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم، ایک ہمیشہ رہے گا اس میں، دو سزائیں دیکھیے اس کے، اللہ کا غضب اس پر اترے گا، تین اللہ کی لعنتیں برسیں گی اس پر، چار اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، پانچ ورڈز آئے ہیں۔ وہ شخص جو کسی مسلمان کا قتل کر دے، کسی ایمان والے کا قتل کر دے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سونا، جائیداد، موبائل، معمولی جھگڑے، لڑائیوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، خیر چھوٹی کیا بڑی چیز، قتل نہیں کرنا کسی کا۔ کچن میں تھے دونوں مسلمان، مطبخ میں، وہ پیاز کاٹ رہا تھا، یہ آلو تل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے، دونوں میں تو میں ہوئی، جھگڑا ہوا، چھری تو تھی، مار دیا، پھاڑ دیا اس کا پیٹ، قتل کر دیا اس کو، جیل میں پڑا ہوا ہے، سزائے موت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے، قتل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس آیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا قتل کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایک بات آئی، قیامت کے دن جو سب سے پہلے فیصلے ہوں گے وہ خون کے ہوں گے، کسی نے کسی کا خون بہایا، کس لیے بہایا تھا، قتل کیا کس لیے قتل کیا تھا، تو یہ فیصلے ہوں گے، لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث کی تشریح باقی ہے کیونکہ اس میں زنا ہے، زنا کیسے ثابت ہوگا اور مرتد کے کیا تفصیلی احکام ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اچھا، مدینہ کی ٹرپ کے بارے میں کچھ بتانا تھا جو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ الدروس المہمہ پڑھنے سے پہلے مدینہ کی ٹرپ کی تیاری چل رہی ہے انشاءاللہ۔ ہم کو ابھی اکوموڈیشن نہیں ملی، کوشش جاری ہے۔ کہاں؟ مدینہ میں اکوموڈیشن، وہاں رات مطلب ہوٹل مدینہ میں ہوٹل چاہیے، تو مدینہ کی ہوٹل کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم کو ہوٹل مل جاتی ہے تو نیکسٹ فرائیڈے ہماری ٹرپ جائے گی۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہوٹل مل گئی نہیں مل گئی؟ عبدالعزیز بھائی کو 50 کال کرنا نہیں، مجھے 50 کال کرنا نہیں، ایک بھی کال نہیں کرنا کسی کو، صرف بصیرہ کا جو گروپ ہے ہمارا اس کو دیکھتے رہنا، آج شام میں دیکھنا، کچھ بھی نہیں ہے، کل صبح اٹھ کے دیکھنا، آ گیا میسج مدینہ جا رہے ہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ 2-3 دن تک میسج نہیں آیا تو اس کے بعد ایک میسج آئے گا کہ یہ جمعہ نہیں جائیں گے، اس کے بعد والے جمعہ جائیں گے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہوٹل ابھی تک ملی نہیں ہے، پریپریشن تیار ہے ہماری، سوائے اکوموڈیشن کے، اکوموڈیشن ضروری ہے، وہ جیسے ہو جائے گی ہم جائیں انشاءاللہ، وہ نہیں ہوگی نہیں جا سکتے کیونکہ کہاں رکیں گے ہم جا کے وہاں پر۔ ہاں آپ میں سے کسی کے بنگلے انگلے ہیں، گھر ہو رہے ہیں تو عبدالعزیز بھائی کو بتا دیجئے، 100 لوگوں کا اگر انتظام ہے آپ کے پاس کہیں پر تو عبدالعزیز بھائی کو ضرور بتا دیجئے، کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں اس کے، ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ اور اگر آپ کے جاننے میں کوئی پرسنل ہوٹل ہے، مل جاتی ہے 100 لوگوں کو، 25 روم چاہیے نا ہم کو، تقریباً 25 کمرے چاہیے ہم کو، فیملیز جا رہے ہیں نا سب، تو 25 کمرے والی کوئی اچھی ہوٹل بنا، آپ بولیں گے 5 اسٹار ہوٹل ہے میرے پاس، 3 اسٹار، وہ نہیں چاہیے ہم کو، ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے مختلف۔ بہرحال آپ بتا دیں، تو خلاصہ کیا، ڈپینڈ آن دا سچویشن، اگر ہوٹل مل جاتی ہے تو اگلے جمعہ ہماری نیت ہے، ارادہ ہے، سوائے ہوٹل کے باقی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں تقریباً انشاءاللہ۔ ہوٹل مل جاتی ہے تو بسم اللہ کریں گے، نہیں ملتی تو پھر اگلے جمعہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ الدروس المہمہ میں ہم پہنچے ہیں نواقض الوضو، وضو توڑنے والی چیزیں۔ وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک ہے، یہ بتاتے ہیں، ہو گیا یہ، اچھا یہ پڑھ لیے تھے ہم، جی چلیے ایک مسئلہ ہے یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، میں وہ بتا دوں۔
عورت کو چھونے سے کیا وضو؟ ہاکذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، کہتے ہیں عورت کو ٹچ کرنے سے، چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، چاہے انسان شہوت سے چھوئے، کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو شہوت سے ٹچ کرے، اپنی بیوی کو بغیر شہوت کے ٹچ کرے، جب تک کہ کوئی چیز خارج نہیں ہوتی ہے دو راستوں سے اس کو، یعنی کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیا تھا، اور پھر نماز آپ نے پڑھی لیکن وضو نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، نماز نہیں پڑھی، بوسہ دے کر نماز پڑھی، وضو نہیں کیا، اس کا مطلب بوسہ دینے سے بیوی کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر وضو کے بعد آپ شروع ہو جائیے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سونے کا ٹائم سونا، کھانے کا ٹائم کھانا، کھانے کا ٹائم سو رہا بچہ یا شوہر جو ہے کھانے کا ٹائم سو رہے ہیں، سونے کا ٹائم کھا رہے ہیں، نماز کا ٹائم کھیل رہے ہیں، کھیلنے کا ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، الٹا پلٹے مسئلے نہیں کرنا کبھی بھی۔ سسٹم صحیح ہو تو زندگی، وہ ہوتے نا مدر بورڈ صحیح ہو تو سسٹم بھی صحیح چلتا، تو ویسے ہی سسٹم اپنی لائف کا صحیح کریں گے تو زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھا مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کی جو آیت ہے او لامستم النساء سورہ مائدہ کی، یا تم عورتوں کو چھوؤ، تو وہاں چھونے سے مراد ہم بستری، انٹرکورس، جماع ہے، ٹچنگ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کیوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر سلف میں مفسرین کا یہی قول ہے اس آیت کے بارے میں، او لامستم النساء سے مراد جماع ہے، نہ کہ ٹچ کرنا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لامستم النساء میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور دیگر بہت سارے سلف کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد جماع ہے، ہم بستری ہے، نہ کہ مجرد چھونا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ چلیے اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اگلا چیپٹر ہمارا بہت اہم آ رہا ہے دروس المہمہ میں، وہ ہے اخلاق، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو 15واں چیپٹر ہمارا دروس المہمہ کا ہوگا۔ اگر ہم مدینہ نہیں گئے آئندہ جمعہ تو یہاں پڑھیں گے، مدینہ آ گئے تو پھر واپسی کے بعد جب اس کے بعد والا جمعہ ہے اس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے بلانگنگز ضرور لے کے جائیں، کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔